أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. آج ہم اس کا فرسٹ ہاف کریں گے، سورۃ اللیل کا فرسٹ ہاف، پہلا ہاف، اور اس میں میں انگلش ورڈنگ جو ہے اس لیے یوز کروں گا کہ ہمارے کچھ لسنرز جو ہیں وہ امریکہ کے بچے بھی ہیں، تو اس وجہ سے یہ بعد میں انٹرنیشنلی یہ اگر کوئی کھولے ہمارا یہ کلپ تو دوسرا بچہ بھی سمجھ سکے، اس لیے میں دونوں ورڈنگ یوز کروں گا، اردو بھی اور کچھ انگلش کے الفاظ بولوں گا کہ دوسرا بچہ بھی سمجھ لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل، جب واو کو پڑھتے ہیں تو لپس راؤنڈ کرتے ہیں، ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، اور لائی میں یا ساکن ہے زبر کے بعد، there is یا ساکن after فتحہ، so that's why it will be soft، یہ نرم پڑھیں گے، لائلی. واللیل اذا، ذال کو سافٹ پڑھتے ہیں، زبان کی جو ٹپ ہے، زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کی ٹپ کے ساتھ نوک کے ساتھ لگتی ہے، اور ذال، ذال اس کا فرق کرنا ہے زا کے ساتھ، جو را زا ہے اس کے ساتھ فرق کرنا ہے، اس کو سافٹ پڑھیں گے. اذا یغشا، غین will be bold، غین کو موٹا پڑھیں گے. واللیل اذا یغشا، والنہار، جب نون کے اوپر شد ہو تو غنہ کرتے ہیں، when نون has تشدید on it so there will be غنہ، ننیشن. اور ہا کو اینڈ آف تھراٹ سے، حلق کے آخری حصے سے پڑھیں گے. والنہار اذا تجلى
والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر. Kha and Qaf are both are bold. Kha and Qaf are bold. इनको موٹا پڑھیں گے خا اور قاف کو، اور ذال کو پہلے جیسے میں نے بتایا ہے نرم، اور را کو موٹا پڑھیں گے. وما خلق الذكر. ذکر نہیں پڑھنا، خلق ذکر نہیں پڑھنا. خلق الذكر. قاف کو موٹا بھی پڑھنا ہے. خلق الذكر والأنثى. تو جب نون ساکن ہو تو اخفا ہوتا ہے. اخفا کا مطلب ٹو ہائیڈ ان نوز، آواز کو ناک میں چھپانا، اس کو کہتے ہیں اخفا. تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو تو وہاں اخفا ہوتا ہے. اور یہ جو سا ہے اس پر سیٹی نہیں ہوگی، بغیر سیٹی کی ہوگا. وما خلق الذكر والأنثى. It's not وما، it's not وما، یہ وما نہیں ہے، وما. الف کھڑا کریں گے اس کو. وما خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى. إن سعيكم لشتى. فأما من. میم کے اوپر جب شد ہو تب بھی گنہ ہوتا ہے، اور من یہاں نون ساکن ہے، یہاں اخفا نہیں ہو رہا، because after it is حمزہ، الف حمزہ، so that's why. اور اعطا میں عین کو نکالنا ہے from middle of throat، حلق کے درمیان سے، وسط حلق سے، اور تا کو موٹا کرنا ہے. اور واتقا میں بھی قاف کو موٹا پڑھنا ہے. فأما من أعطى واتقى. وصدق. صاد and قاف are bold. صاد اور قاف کو موٹا پڑھیں گے. بالحسنى. وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل. نون ساکن کے بعد جب با آ جائے تو اس میں میم کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں انہوں نے سے چھوٹی سی میم بھی لگا دی. If you see after noon sakin is ba, then the voice of meme will be produced. So that's why you can see there is a tiny meme. وأما من بخل. واستغنى. وأما من بخل واستغنى. وكذب بالحسنى. وكذب بالحسنى.
فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى. لسن کیئرفلی، غور سے سنیں اور ہر تلفظ کا خیال کریں اور دیکھیں کہ کون سا تلفظ، کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ترجمہ، ٹرانسلیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل، اس کا معنی ہے رات کی قسم. اذا، جب، یغشا، وہ چھا جائے. واللیل اذا یغشا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. والنہاری، اور دن کی قسم. اذا، جب، تجلی، وہ روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثى، اور اس کی کہ جس نے خلقہ، جس نے پیدا کیا، الذکر، مذکر کو، والانثى، اور مؤنث کو، یعنی نر اور مادہ جس نے پیدا کیے، اس کی قسم، یعنی اللہ پاک کی. ان بے شک، سعیکم، تمہاری جو کوششیں ہیں، لشتا، یقیناً جدا جدا ہیں. لام جو ہے تاکید کا ہے، اس کا معنی یقیناً، یعنی جو کافر ہے اس کی کوششیں جدا ہیں، اس کے ریزلٹس بھی جدا ہیں. کافر کی کوششیں اور ہیں، اس کا ریزلٹ جہنم ہے. مومن ایمان والے کی کوششیں اور ہیں، رائٹ وے کی ہیں، نیک اعمال کی ہیں، اور اس کا ریزلٹ جنت ہے. تو بے شک، ان بے شک، سعیکم، تمہاری کوششیں، لشتا، ڈیفرنٹ ہیں، جدا جدا ہیں. اب آگے اللہ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی ہے کہ کیسے جدا جدا ہیں. اچھا جی، پیچھے جو قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں وہ ہیں رات اور دن کی. جیسے رات اور دن آپس میں ڈیفرنٹ ہیں، اللہ نے ان کی قسمیں کیوں اٹھائی ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں اس کا کوئی اسپیشل مقصد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے ہیں کہ جس طرح رات اور دن آپس میں ڈیفرنٹ ہیں، اس طریقے سے رات اور دن کے آپس میں نتائج بھی ڈیفرنٹ ہیں. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے مسلمان کے اور کافر کے عمل ڈیفرنٹ ہیں، کوششیں اور نیتیں ڈیفرنٹ ہیں، اور ان کے ریزلٹ بھی ڈیفرنٹ ہیں. شاید اس وجہ سے اللہ پاک نے رات اور دن کی قسم یہاں پر ارشاد فرمائی ہے. سبحان اللہ. ایسی گہرائی جان کر اور ایسا مفہوم جان کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اگر انسان کو یہ معلوم نہ ہو، ایسی باتیں، تفسیری باتیں معلوم نہ ہو، تو پھر انسان گھوم جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، یعنی یہاں یہ قسمیں کیوں، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ کیوں نہیں کہہ دیا، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والتین والزیتون کیوں نہیں کہا. ٹھیک ہے، والتین والزیتون وہاں کیوں ہے، یہاں یہ قسمیں کیوں ہیں؟ تو ایک خاص وجہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس کبھی کسی چیز کی قسم اٹھا دیتے ہیں، کبھی کسی، نہیں، اس چیز کا ایک خاص مقصد ہے. سمجھ آئی جی بات کی نقطہ کیا ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بطور دلیل اس کو پیش کرتے ہیں، یعنی سمجھانے کے لیے دلیل دیتے ہیں کہ جیسے تم یہ دیکھتے ہو کہ رات اور دن کو ان کی قسم اٹھائی کہ دیکھو رات اور دن، جیسے تم یہ دیکھتے ہو کہ آپس میں یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، بالکل الٹ ہیں، ڈیفرنٹ ہیں، اور ان کے رزلٹ نتیجے بھی ڈیفرنٹ ہیں، ایسے ہی کافر اور مسلمان کی جو کوششیں ہیں وہ بھی آپس میں ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہیں.
اور وہ آگے بتایا کیا ہے، فَأَمَّا پس رہے وہ کہ من کہ جس نے اعطا دیا اللہ کی راہ میں، واتقا اور تقوی اختیار کیا، رہا وہ شخص کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اس نے تقوی اختیار کیا، اور مزید وصدقا اور اس نے تصدیق کی، دل سے بات کہی، بالحسنى اچھی بات کی تصدیق کی، اچھی بات سے مراد اسلام ہے، دین ہے، جنت ہے، ٹھیک ہے، وصدق بالحسنى اور اس نے دل سے مانا بالحسنى اچھی بات کو، فسنیسرہ تو انقریب ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، پس سین انقریب، نیسر ہم آسان کر دیں گے، ہو اس کے لیے، لیلیسرا آسانی کی طرف، ہم اس کا راستہ آسانی کی طرف آسان کر دیں گے، یعنی ہم اس کو آسانی کے لیے تیار کر دیں گے۔ ایک ترجمہ یہ ہوا ہے کہ ہم اس کو آسانی کے لیے تیاری کروا دیں گے، آسانی سے مراد جنت کی آسانی۔ دوبارہ سے سنیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى پس رہا وہ کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وَاتَّقَى اور تقوی اختیار کیا، دو کام ہو گئے۔ تیسرا کام وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور اچھی بات کی تصدیق کی، اچھی بات سے مراد دین اسلام۔ جس نے یہ تین کام کیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ ہم اس کو تیار کر دیں گے، تیاری کروا دیں گے اس کی، لِلْيُسْرَى آسانی کے لیے، آسانی کی طرف، جنت کی آسانیاں، جنت کے آرام، ہم اس کے لیے اس کو تیار کروا دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پریپیئر کر دیتے ہیں، جو بندہ یہ تین کام کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور اسلام کی تصدیق کرتا ہے دل سے، تو اللہ پاک اس کو پریپیئر کرتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں، کس کے لیے؟ جنت کے اعمال کے لیے، جنت کے لیے۔ وَأَمَّا اور پس رہے وہ کہ من بخلا کہ جس نے بخل کیا، الٹ ہو گیا نا، وہاں ہے اعطا دیا، یہاں پر ہے بخیلا جس نے بخل کیا، بخل مطلب اپنے ہاتھ کو بند کیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اور واستغنا اور وہ بے پرواہ ہو گیا، یعنی اس نے پرواہ ہی نہیں کی۔ تقوی والا جو شخص ہے وہ تو ڈرتا ہے نا، اور ڈر کر گناہ سے بچتا ہے اور نیکی کرتا ہے، تو پرواہ کرتا ہے وہ، تو اس کا الٹ بیان ہو رہا ہے، یعنی متقی سے الٹ یہ ہے کہ جو بے پرواہ ہے، ٹینشن ہی کوئی نہیں، جو مرضی کرے، جس نے بے پرواہی اختیار کی۔ اور تیسرا جرم وَكَذَّبَ اور اس نے جھٹلایا، بالحسنى اچھی بات کو، یعنی اسلام کو اس نے جھٹلایا، تو اس کی سزا کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ تو انقریب ہم اس کو تیار کروا دیں گے، تیاری کروا دیں گے اس کی، لِلْعُسْرَى تنگی کی طرف، یعنی جہنم کی طرف، ہم اس کو جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، یعنی اس کو جو برے اعمال پر لگا ہے تو اس کو لگا رہنے دیں گے۔ اور باقی حصہ انشاءاللہ اس کا ہم کل پڑھیں گے، پارٹ 2 اس کا کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔